نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ۔ ٹرانسلیشن سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرص حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سورہ کی پہلی 4 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار شفقت بیان کیا جا رہا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ آیت 5-8 میں عظمت باری تعالیٰ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے اور ہر تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آیت 9-13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ سبحان اللہ۔ آیت 14-16 میں 4 اہم ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یا رب العالمین، تو روز قیامت ہمارے پردے رکھ لینا۔ اے اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ یا اللہ، تو ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان کی حالت میں موت دینا اور ایمان کی حالت میں اٹھانا، انشاءاللہ۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔